بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز العربیۃ للطالبین المستوى الرابع سے کریں گے۔ العربیۃ للطالبین المستوى الرابع کے پہلے سبق کا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہ اپلوڈڈ بھی ہے۔ آپ نے مطالعہ نہیں کیا، آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں۔ اس کے بعد آج ہم اپنے سبق کا آغاز التدریب الثانی سے کریں گے، کیونکہ اس کی تدریب الاول جو ہے وہ بھی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور وہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے۔ الوحدۃ الثانیہ الثالثۃ عشر، 13واں جو یہ وحدہ ہے، اس کا پہلا درس تھا ماذا اقول لامی، میں اپنی امی کو کیا کہوں گا۔ یہاں پر یہ واقعہ ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، اسی کے متعلق جو ہے ہم یہاں پر آج دوسری تمرین کے اندر سیکھیں گے۔ پہلی تمرین کے اندر تھا رتب الکلمات، جملوں کو الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنانے تھے، وہ ہم ریکارڈ کر چکے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تدریب الثانی سے ہے ہاتی اسئلتن للجمل الآتیتی، آنے والے جوابات کے سوال بنانے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جواب موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوال کو مرتب کرنا ہے۔ آئیے پہلے جواب کے سوال کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ طلب سالم من امہ الحبیبۃ ان تجہز لہ نوعا جدیدا من الحلوى، سالم اپنی امی سے، اپنی پیاری امی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے نئے قسم کے میٹھے کا بندوبست کرے یا نیا میٹھا بنائے۔ میٹھے سے مراد حلوہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میٹھی چیز بھی ہو سکتی ہے، مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی چیز مراد لی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اب سوال کیسے بنائیں گے؟ یہاں پر سوال ہے ما نوع الحلوۃ التي طلبها سالم من امہ الحبیبۃ، کون سے قسم کا حلوہ ہے کہ جس کے بارے میں سالم نے اپنی امی سے مطالبہ کیا تھا۔ تو یہاں پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نئے قسم کا ایک حلوہ تھا جس کے بارے میں سالم نے اپنی امی سے مطالبہ کیا تھا۔ آئیے دوسرا جواب دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے طلبت الام من صغیرها ان يتجه الى المتجر لشراء البيض لتعد له بعد الحلوى، امی نے اپنے بچے سے، والدہ نے، ماں نے اپنے چھوٹے سے مطالبہ کیا، طلب کیا یا اس کو کہا کہ وہ دکان پر جائے تاکہ خرید کر لائے انڈے خریدنے کے لیے دکان پر بھیجا تاکہ وہ اس کے لیے حلوہ تیار کرے۔ اب اس کا سوال کیا بن سکتا ہے؟ من طلب من الصغیر ان یتجہ الی المتجر ولماذا، کس نے بچے کو بھیجا، کہاں بھیجا اور کیوں بھیجا؟ کیونکہ جواب کے اندر یہی ہے کہ ماں نے طلب کیا، اپنے بیٹے سے طلب کیا، انڈے خریدنے کی طرف، متجر کی طرف بھیجا اور انڈے خریدنے کے لیے، لِتُعِدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْوَى، تو چھوٹے سے کس نے طلب کیا کہ وہ متجر یعنی دکان پر جائے اور کیوں جائے؟ ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے سے طلب کیا، اس سے مطالبہ کیا، اسے کہا کہ وہ دکان پر جائے انڈے خریدنے کے لیے تاکہ وہ اس کے لیے حلوہ بنا سکے۔ تیسرا جواب ہے اخبرہ سعید انہ یتجہ ایضا لنفس السوق لشراء اغراض البیت، سعید نے اس کو یعنی سالم کو بتایا کہ وہ بھی اسی بازار کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف سالم جا رہا تھا، اپنے گھر کی کچھ ضروریات، کچھ اغراض، کچھ چیزیں لینے کے لیے۔ اب اس پر سوال کیا بن سکتا ہے؟ سوال بن سکتا ہے من هو الشخص الذي اخبر سالم انه سيتجه ايضا الى السوق، کون ہے وہ شخص جس نے سالم کو یہ بتایا کہ وہ بھی اسی بازار کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، یعنی جس طرف سالم جا رہا تھا۔ تو اس کے جواب میں تحریر ہے اخبرہ سعید، سعید نے اس کو کہا تھا کہ وہ اسی بازار کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف سالم جا رہا ہے گھر کی کچھ چیزوں کو خریدنے کے لیے۔ اب یہ سعید بھی جا رہا تھا خریدنے کے لیے، گھر کی خریداری کے لیے، اور سالم بھی۔ اگلا ہے چوتھا نمبر جواب دفع سالم لصاحب المتجر حساب المشتریات، سالم نے دکاندار کو خریدی ہوئی چیزوں کا حساب دیا یعنی بل دیا یا پیمنٹ کی۔ اب اس پر سوال کیا بن سکتا ہے؟ من دفع حساب المشتریات ولی من دفع، کس نے پیسے دیے اور کس کو دیے؟ تو جواب کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر ہے، دفع سالم، سالم نے دیے، کس کو دیے؟ لصاحب المتجر، دکاندار کو دیے، کس چیز کے پیسے دیے؟ حساب المشتریات۔
آگے ہے نمبر 5، لم ينفذ سالم خطوة سعید ولم يكذب بل اخبر امه بالحقیقت۔ سالم نے سعید کی پلاننگ کو یا سعید کے تجویز کو نافذ نہیں کیا اور جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اپنی ماں کو حقیقت سے آگاہ کیا، اپنی ماں کو حقیقت کی خبر دی، جو ہوا تھا وہی بتا دیا۔ اب اس پر سوال کیا بن سکتا ہے؟ اب اس کا سوال یہ بن سکتا ہے بماذا قام سالم بفعله بدلا من تنفیذ خطوط سعید۔ سالم نے کیا کام کیا بجائے اس کے کہ وہ سعید کی تجویز کو نافذ کرتا؟ تو سعید کی تجویز کو نافذ کرنے کے بجائے سالم نے کیا کیا؟ تو اس کے جواب میں تحریر ہے کہ سالم نے سعید کی تجویز کو نافذ نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا اور جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اپنی امی کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کیا۔ نمبر 6، سالم مولع بتناول الحلوہ۔ اب یہاں پر سمپل حل لگا دیں گے، حل سالم مولع بتناول الحلوہ، کیا سالم میٹھے کا شوقین ہے؟ تو جواب دے دیا سالم مولع بتناول الحلوہ، جی ہاں سالم میٹھے کا شوقین ہے، میٹھا کھانے کا شوقین ہے۔ نمبر 7، لم يشجع سعید جارہ سالما على الصدق بل شجعہ على ان يلتزم بالكذب في كل موقف من مواقف الحیات۔ سعید نے، اب یہاں پر ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا سوال کیا بن سکتا ہے؟ ماذا فعل سعید تجاہ سالم فیما یتعلق بالصدق والکذب۔ سعید نے سالم کے متعلق کیا کیا جو سچ اور جھوٹ سے تعلق رکھتا تھا؟ یعنی سعید نے سالم کو کون سی تجویز دی، اس کے متعلق اس کو کیا تربیت کر رہا ہے، کیا تجویز دے رہا تھا، کس چیز پر ابھار رہا تھا، سچ اور جھوٹ کے متعلق؟ تو اب یہاں پر اسپیسیفک کر دیا کہ ترغیبیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو سچ اور جھوٹ کے متعلق سالم کو سعید نے کیا کہا تھا؟ تو جواب میں موجود ہے لم یشجع سعید جارہ سالم علی الصدق، کہ سعید اپنے پڑوسی سالم کو سچائی پر نہیں ابھار رہا تھا، بلکہ اس کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جھوٹ بولے، کہاں؟ جہاں اس کو زندگی میں کبھی حاجت پڑے، یعنی زندگی کا کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پر اس کو جھوٹ بولنے کی حاجت ہو تو وہ جھوٹ بول دے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ سالم کو یہ سعید تجویز دیتا کہ بہر صورت کیسے بھی ہو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کو جھوٹ پر وہ ابھار رہا تھا۔ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لم ينفذ سالم خطوة سعید ولم يكذب بل اخبر امه بالحقیقت۔ 8واں نمبر ہے امتنع سالم عن الكذب خوفا من عقاب اللہ تعالی۔ اب واضح طور پر ہے کہ سالم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے، سزا سے، انجام سے کے خوف سے جھوٹ کو ترک کر دیا۔ سالم نے جھوٹ کو کس وجہ سے ترک کیا؟ خوف من عقاب اللہ تعالی۔ تو یہاں پر علت بیان کی جا رہی ہے کہ جھوٹ کو تو اس نے ترک کیا، اس چیز کی خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس نے جھوٹ کو ترک کیوں کیا۔ تو یہاں پر ہم سوال بنا سکتے ہیں، سوال کیا ہوگا؟ لماذا امتنع سالم عن الكذب، لماذا، کیوں سالم کیوں رکا جھوٹ بولنے سے؟ تو اب جو کہ جواب کے اندر اس علت کو ہی بیان کرنا مقصود تھا، خوف من عقاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے سزا کے خوف سے اس نے جھوٹ بولنے سے احتراز کیا۔ چاہتا تو وہ ماں کے ساتھ جھوٹ بول لیتا، اس کی جان چھوٹ جاتی، لیکن اس کی تربیت اچھی تھی، ماں نے سمجھایا تھا کہ جب بھی کچھ کام کرنا ہے بیٹا سچائی کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس اسلامی بھائی، اسلامی بہن کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اس کے لیے فائدہ ہو رہا ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو چیز آپ سیکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔